بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عمران یعقوب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیر اعظم کے خلاف ترقیاتی فنڈ دینے کے حوالے سے، اراکین اسمبلی کو ترقیاتی فنڈ دینے کے حوالے سے جو کیس تھا وہ نپٹا دیا۔ آج ہم اس کیس کے حوالے سے اور اس پورے معاملے پہ گفتگو کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل عمران یعقوب خان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے آج اراکین اسمبلی کو فنڈز دینے کے لیے جو کیس تھا، اور یہ سپریم کورٹ نے ایک سو موٹو ایکشن لیا تھا جس کے تحت انہوں نے وزیر اعظم سے پوچھا تھا کہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مختلف اراکین اسمبلی کو، اور خاص طور پہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی کو پیسے دیے جائیں گے، فنڈز دیے جائیں گے اور ان کے علاقوں میں، ان کے حلقوں میں ترقیاتی کام کروائے جائیں گے۔ اور خاص طور پہ سینٹ کے الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے جب یہ باتیں آئی ہیں تو اس سے یہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے تھے کہ شاید یہ برائب کے طور پہ یہ ہوگا اور لوگوں کو انٹیکٹ کرنے کے لیے ہوگا۔ تو اس کے جواب میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے یہ جواب دے دیا کہ جی نہیں، بالکل یہ خبر غلط ہے اور بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وزیر اعظم کی اس جواب کو سپریم کورٹ نے آج تسلی بخش قرار دے کے یہ کیس نپٹا لیا ہے۔ لیکن بات نہ تو یہاں سے شروع ہوتی ہے اور نہ ہی ختم ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پہلے جو وزارت خزانہ کی طرف سے جواب دیا گیا تھا اور پھر جو یہ کیس سنا گیا تو اس میں یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم خود اس پہ دستخط کر کے یہ جواب داخل کرائیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آج وزیر اعظم نے کا وہ دستخط شدہ جو جواب ہے وہ جمع کروا دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے جب آج سماعت کی اس کیس کی اراکین اسمبلی کو فنڈز دینے کے حوالے سے، ترقیاتی فنڈز دینے کے حوالے سے، تو سیکرٹری خزانہ نے یہ رپورٹ جمع کرائی۔ اس رپورٹ پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سائن تھے اور اس میں وزیر اعظم نے ان خبروں کی سختی سے تردید کی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں، ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تو جس وقت یہ خبریں آئی تھیں اس وقت حکومت نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی، ان خبروں کی تردید کیوں نہیں کی گئی، اور پھر یہ خبریں شائع کرنے والے یا یہ خبریں ٹی وی چلانے والے اداروں کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ تو کیا اندر کچھ دال میں کالا تھا جو یہ ہو رہا تھا؟ ناظرین، اگرچہ اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ترقیاتی فنڈ جو اسمبلیوں میں دیے جا رہے تھے اراکین اسمبلی کو، یہ اس طرح سے اگر آپ حقیقت جاننے کی کوشش کریں تو یہ فنڈز اس طرح نہیں ہوتے کہ کسی رکن اسمبلی کی جیب میں یہ پیسے چلے جائیں گے، اس کو یہ پیسے پکڑا دیے جائیں۔ اصل میں ماضی میں بھی یہ ہوتا آیا ہے کہ اراکین اسمبلی اپنے اپنے حلقوں میں ترقیاتی کام کے حوالے سے پروگرام دیتے ہیں، کچھ پروجیکٹ منظور کرواتے ہیں، پھر وہ پروجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ان پہ کام ہوتا ہے اور پھر ان کی منظوری کے بعد ان فنڈز کے ترقیاتی جو ہیں پروگرام وہ وہاں پہ کروائے جاتے ہیں، ترقیاتی کام کروائے جاتے ہیں۔ لیکن اتنا ضرور ہے اس سارے معاملے میں کہ جو کرپٹ اراکین اسمبلی ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کے ٹھیکیداروں کو یہ کام دے کے تو ان سے نہ صرف یہ کہ سٹینڈرڈ کم رکھوا کے کام کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ پورے پیسے نہیں لگائے جاتے اور جو غیر تسلی بخش کام ہے وہ کروا کے پیسے بچائے جاتے ہیں۔ اور پھر نہ صرف اراکین اسمبلی بلکہ سرکاری ملازمین، جی ہاں، اس حمام میں صرف اراکین اسمبلی ہی ننگے نہیں ہیں بلکہ سرکاری ملازمین بھی ہیں، سب اپنی اپنی کمیشن لیتے ہیں اور پھر ان فنڈز میں خرد برد کی جاتی ہے۔ لیکن اگر عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے اور آج جس طرح سے سپریم کورٹ میں بتایا گیا، تو کیا اب ملک میں ترقیاتی کام نہیں ہوں گے؟ اب مختلف حلقوں میں ترقیاتی کام نہیں ہوں گے؟ کیا کہیں پہ سیوریج نہیں ڈلے گا؟ کیا سڑکیں نہیں بنیں گی؟ کیا سکول، کالج، اسپتال نہیں بنائے جائیں گے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو فنڈز خرچ ہوں گے۔ تو پھر یہ وزیر اعظم نے کس طرح سے کہہ دیا کہ اب وہ فنڈز نہیں دیں گے؟ کیا اب یہ اس بات کو کرنے کے لیے کان ادھر سے پکڑنے کی بجائے اوپر سے گھما کے ہاتھ پکڑا جائے گا؟ تو ناظرین، یہ ایسا ایک معاملہ ہے کہ جس پہ اس طرح سے جو بھی بات کی جائے اس میں یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ ترقیاتی کام تو ہوں گے، تو اب اس کے لیے میکانزم کیا بنایا جائے گا؟ اگرچہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی طرف سے یہ جواب جو داخل کرایا گیا یہ بڑا خوش آئند ہے اور اچھی بات ہے
کہ آئندہ بھی اس چیز میں رکاوٹ پیدا ہو اور آنے والی حکومتیں بھی کم از کم ایسے معاملات کو لیے وہ طریقہ کار اختیار کریں کہ جن سے کرپشن رک سکے۔ لیکن آج اس کیس کے دوران ناظرین جو چند اہم باتیں ہوئی ان میں جسٹس فائز عیسیٰ نے جب یہ کہا کہ انہیں واٹس ایپ پہ کچھ لوگوں نے NA65 کے حوالے سے کچھ ڈاکومنٹس بھیجے ہیں جس میں بتایا گیا کہ اس حلقے میں بے تحاشا ترقیاتی کام کروائے گئے ہیں اور اس طرح کی دوسری چیزیں بھی ہیں، تو آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جو تھے انہوں نے اس وقت کہا کہ ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم کا جو جواب ہے کافی مدلل ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور وزیر اعظم کیونکہ ایک مقدمہ میں فریق بھی ہیں اس لیے یہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ اس کو اس طرح سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اٹارنی جنرل اور جسٹس فائز عیسیٰ کے درمیان بھی تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اٹارنی جنرل سے یہ کہا کہ جو آپ آج یہ اعتراض کر رہے ہیں یہ آپ نے کل کیوں نہیں کیا یا پہلے کیوں نہیں کیا، جس کے جواب میں اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ آئینی اور قانونی طور پہ جو بھی کوئی اعتراض ہو وہ کسی وقت بھی مقدمہ کی سماعت کے دوران کیا جا سکتا ہے، کسی بھی سطح پہ اٹھایا جا سکتا ہے، لہٰذا اگر میں نے پہلے نہیں کیا اور اب کیا تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کمرہ عدالت میں کہ ان کے خلاف ٹویٹس کی برمار ہو رہی ہے، اور ماضی میں عدالتیں جو ہیں وزراء اعظم کو بھی طلب کرتی رہی ہیں، ہم نے تو وزیر اعظم کو طلب نہیں کیا۔ وزیر اعظم کی مدت 5 سال ہوتی ہے، لیکن وزیر اعظم تو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ مدت کم ہے۔ اگر یہ مدت وہ کم سمجھتے ہیں تو اسمبلی میں ووٹ کے ذریعے سے وہ ترمیم لے آئیں اور اس میں کر دیں، لیکن جسٹس عمر عطا بندیال نے عدالت میں یہ کہا کہ جناب وزیر اعظم جو ہیں ان کو آئینی تحفظ حاصل ہے، اور عدالتی حکم میں جواب سیکرٹری سے مانگا گیا تھا، فائنانس سیکرٹری سے مانگا گیا تھا، اور حکومتیں ہمیشہ سیکرٹریز کے ذریعے بیوروکریسی کے ذریعے چلائی جاتی ہیں۔ وزیر اعظم اس وقت جواب دہ ہوتا ہے براہ راست، جی ہاں وزیر اعظم براہ راست اس وقت جواب دہ ہوتا ہے جبکہ معاملہ ڈائریکٹلی ان سے متعلقہ ہو، اور انہوں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان سے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کسی معاملے میں یہ دیکھیں کہ کوئی غیر قانونی حکم جاری کیا جا رہا ہے عدالت کی طرف سے تو آپ عدالت کو کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کوئی غیر قانونی حکم جاری نہ کیا جائے۔ اور ناظرین آج جب سپریم کورٹ نے عمران خان کے جواب کو تسلی بخش قرار دیا تو اس سے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے اس موقف کو مزید تقویت ملی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان جو کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں وہ اپنے اراکین اسمبلی کے ساتھ بھی کوئی رعایت برتنے کو تیار نہیں، اور کسی وہ جو ہر بات پہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑیں گے تو وہ کسی کو بھی کرپشن نہیں کرنے دیں گے چاہے وہ ان کے اپنے ہی لوگ کیوں نہ ہوں۔ ناظرین آج کمرہ عدالت میں جب اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو تمام مختلف اخبارات اور ٹی وی چینلز کے کورٹ رپورٹرز حضرات بھی وہاں پہ موجود تھے، اور تمام لوگوں کی تمام توجہ اسی جانب تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خاص طور پہ اس معاملے میں کیا موقف اختیار کرتے ہیں، لیکن بہرحال آج اس سماعت کے بعد اس معاملے کو بخیر و خوبی نپٹا دیا گیا اور حکومتی جواب کو بھی تسلی بخش قرار دے دیا گیا۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اور ہمارے چینل عمران یعقوب خان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔